آج سے قریب 90 سال پہلے ایک لڑکی نارمل چاکلیٹ فلیور کوکیز بنا رہی تھی۔ یہ اس کا روز کا کام تھا، جس میں وہ بیکنگ چاکلیٹ کو بسکٹ ڈو میں مکس کرتی تھی اور چاکلیٹ فلیور کوکیز بناتی تھی۔ لیکن آج کا دن کافی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا تھا، کیونکہ آج وہ جو کرنے جا رہی تھی اس کو 90 سالوں کے بعد بھی یاد رکھا جانا تھا۔ اس بیکر کا نام تھا روتھ ویک فیلڈ، اور آج اس کے پاس بسکٹس بنانے کے لیے بیکنگ چاکلیٹ موجود نہیں تھا، تو اس نے ایک نارمل چاکلیٹ کو توڑ کر بسکٹ ڈو میں مکس کر دیا اور اس کو اوون میں ڈال دیا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ چاکلیٹ بھی بیکنگ چاکلیٹ کی طرح بسکٹ ڈو میں مکس ہو جائے گا، جیسا کہ روز ہوتا ہے۔ لیکن جب بسکٹس تیار ہوئے تو اس میں چاکلیٹ چپس ابھی تک ثابت پڑے ہوئے تھے، جو بسکٹس کی لک بھی خراب کر رہے تھے۔ ویک فیلڈ نے یہ بسکٹ سیل کرنے کے بجائے اپنے کسٹمرز کو فری میں دینا شروع کر دیے۔ حیرت انگیز طور پہ یہ بسکٹس جن کو وہ خراب سمجھ رہی تھی، وہ کسٹمرز کو بے حد پسند آئے۔ غلطی سے بن جانے والے یہ بسکٹس آج تک پوری دنیا میں چاکلیٹ چپ کوکیز کے نام سے فیمس ہیں۔ انسان اکثر ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جس کا صرف اس کو ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آج آپ غلطی سے بن جانے والی ایسی چیزوں کے بارے میں جانیں گے جو آج ہم تقریباً روز ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ماچس کے ایجاد ہونے سے پہلے آگ لگانے کے لیے ایک خاص قسم کے پتھر کو اسٹیل کے ساتھ رگڑا جاتا تھا۔ یہ خاص پتھر، جس کو فلنٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کے ذرے چنگاری بن کر گرتے تھے، جن کو خشک پتوں پر گرایا جاتا تھا اور پھر آگ لگائی جاتی تھی۔ لیکن 1826 میں ایک ایسا چمتکار ہوا جس نے پوری دنیا کی یہ مشکل ہی آسان کر دی، اور یہ چمتکار ایک ایسی انوینشن تھی جو غلطی سے ہو گئی تھی۔ برٹش فارماسسٹ جان واکر، جو کہ ڈیفرنٹ کیمیکلز کو ملا کر دوائیاں بناتا تھا، وہ ان کیمیکلز کو مکس کرنے کے لیے لکڑی کی اسٹکس یوز کرتا تھا جن پر کیمیکل چپک جایا کرتے تھے۔ عام طور پر تو وہ یہ اسٹکس پھینک دیا کرتا تھا، لیکن ایک دن وہ اس اسٹک کو اپنے کمرے میں پڑے ایک پتھر سے رگڑ رہا تھا تو اچانک اس میں آگ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر جان کو کافی حیرت ہوئی کہ جس آگ کو لگانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی تھی، وہ ایک ہی سیکنڈ میں اتنی آسانی سے لگ گئی۔ جان واکر نے اپنی اس غلطی سے ہو جانے والی انوینشن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ دنیا بھر میں لوگوں کی مشکل آسان کرنے کے لیے ماچس کا کیمیکل فارمولا فری میں بانٹنا شروع کر دیا۔ نمبر 2، فریجز میں یوز ہونے والی گیس جہاں فریج کو ٹھنڈا کرنے کے کام آتی ہے، وہیں اگر یہ گیس غلطی سے بھی انہیل ہو جائے تو وہ انسان کی نہ صرف طبیعت بگاڑ سکتی ہے بلکہ جان بھی لے سکتی ہے۔ ریفریجریٹر کی یہ گیس بنانے والی کمپنی، جو ڈو پونٹ کے نام سے جانی جاتی ہے، ان کو اس گیس کا کوئی ایسا الٹرنیٹ چاہیے تھا جو انسانوں کے لیے خطرناک نہ ہو، اور اسی کام کے لیے انہوں نے ایک امریکن کیمسٹ کی سروسز ہائر کر رکھی تھی۔ رائے پلنکٹ اس کمپنی کے لیے ایک ایسی گیس بنانے کا ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا جو انسانی جان کے لیے خطرناک نہ ہو۔ ایکسپیریمنٹ میں جو گیس بنی وہ تو کسی کام نہ آئی، لیکن وہ گیس اپنے پیچھے ایک عجیب کیمیکل چھوڑ گئی تھی۔ جب رائے نے اس کیمیکل پر مزید ریسرچ کی تو معلوم پڑا کہ یہ کیمیکل کسی چیز سے چپک بھی نہیں رہا، اور اس کو -73 سے 240 ڈگری سیلسیس تک کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ 1941 میں فریج کی گیس کو بنانے کے چکر میں ایک ایسا کیمیکل ایجاد ہو چکا تھا جو آج الیکٹریکل وائرز کی کوٹنگ کے ساتھ ساتھ نان اسٹک فرائنگ پین کی کوٹنگ میں بھی کام آتا ہے، اور یہ کیمیکل ٹیفلون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمبر 3، پوٹیٹو چپس، جو کہ آج کل ہر گروسری اسٹور کے شیلف پر بھرے پڑے ہوتے ہیں اور جن کو پوری دنیا میں ایک فیمس سنیک کے طور پہ کھایا جاتا ہے۔ ان پوٹیٹو چپس کی انوینشن کے پیچھے بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے۔ آج سے قریب 170 سال پہلے نیو یارک کے ایک ریسٹورینٹ مونز لیک ہاؤس میں جارج کرم نامی ایک شیف کام کرتا تھا۔ یہ ریسٹورینٹ کافی فیمس ہوا کرتا تھا، اسی وجہ سے جارج کرم پہ کام کا کافی لوڈ بھی تھا اور وہ کافی فرسٹریٹڈ بھی رہتا تھا۔ ایک دن ایک کسٹمر نے فرینچ فرائز آرڈر کیے جو جارج نے کوک کر کے سرو کر دیے، لیکن کسٹمر کو وہ فرائز نرم لگے تو اس نے واپس لوٹا دیے اور کہا کہ ان کو کرسپ کر کے واپس دو۔ 2-3 بار جارج نے فرائز کو دوبارہ کوک کیا، لیکن وہ کسٹمر نہیں مان رہا تھا۔ آخر کار غصے میں آ کر جارج نے آلو کو کاغذ کی طرح انتہائی باریک باریک کاٹا اور فرائی کر کے کسٹمر کے سامنے رکھ دیا۔ غصے سے بنائے گئے کرسپی فرائز کسٹمر کو
اتنے پسند آئے کہ وہ روز جارج کے ہاتھ کے یہ خاص چپس کھانے پہنچ جاتا تھا، اور یوں پوٹیٹو چپس پہلی بار غلطی سے ایجاد ہوئے تھے اور آج تک پوری دنیا میں سب کے فیوریٹ ہیں۔ نمبر 4، امریکن کیمسٹ ڈاکٹر اسپینسر سلور 3M کمپنی کے لیے کام کرتے تھے۔ یہ اپنی کمپنی کے لیے ایک ایسی گلو بنا رہے تھے جو حد سے زیادہ اسٹکی ہو، یعنی وہ گلو جب کسی چیز پر لگے تو اترنے کا نام بھی نہ لے۔ لیکن ایکسپیریمنٹ کے دوران ڈاکٹر اسپینسر سے جو گلو بنی وہ اس کے بالکل اپوزٹ تھی۔ یہ گلو صرف اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کا وزن جھیل سکتی تھی، لیکن ڈاکٹر اسپینسر نے نوٹس کیا کہ یہ کاغذ کو نہ ہی خراب کر رہی ہے اور نہ ہی کاغذ کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لگانے پر اس کی پاور ختم ہو رہی ہے۔ 1968 میں ہونے والے اس فیلڈ ایکسپیریمنٹ میں جو گلو بنی تھی اس کو آج تک آفیسز اور کالجز میں بھرپور استعمال کیا جاتا ہے، جس کو ہم پوسٹ اٹ نوٹس یا پھر اسٹکی نوٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ نمبر 5، دنیا کی تکلیف آسان کرنے کے لیے ایک اور یوزفل چیز بھی غلطی سے ہی ایجاد ہوئی تھی۔ فرینچ کیمسٹ ایڈورڈ بینیڈکٹس اپنی ڈیسک پر کچھ کام کر رہے تھے کہ ان کا ہاتھ ڈیسک پر پڑے ایک گلاس بیکر پر لگا جو بری طرح زمین پر گر گیا۔ لیکن ایڈورڈ کو حیرانی اس بات پر ہوئی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ شیشے سے بنا پتلا بیکر اتنی بری طرح گرنے کے باوجود بھی نہیں ٹوٹا، بلکہ اس میں صرف کریکس پڑ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر ان کو ماجرا سمجھ نہیں آیا کہ آخر گلاس ٹوٹا کیوں نہیں۔ بعد میں ان کو معلوم پڑا کہ پچھلی بار اس بیکر میں انہوں نے جو کیمیکل مکس کیے تھے اس کیمیکل کی ایک لیئر گلاس پر رہ گئی تھی جس نے گلاس کے ٹکڑوں کو بکھرنے سے روک لیا تھا۔ فرینچ کیمسٹ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کی یہ غلطی سے ہو جانے والی انوینشن آنے والے وقت میں کتنی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ گاڑی کی ونڈ اسکرین پر لگا گلاس بھی وہی گلاس ہے جو فرینچ کیمسٹ کی ایک غلطی کی وجہ سے انوینٹ ہوا تھا؟ ایکسیڈنٹ کے دوران اگر گاڑی میں شیٹر پروف گلاس نہ لگا ہو تو شیشہ ریزہ ریزہ ہو کر گاڑی میں بیٹھے پیسنجرز کو خاصا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نمبر 6، اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز ڈپریشن کے پیشنٹس کے لیے جان بچانے والی گولی کا کام کرتی ہے، لیکن یہ میڈیسن بھی اصل میں ایک غلطی کی وجہ سے ہی ایجاد ہوئی تھی۔ جی ہاں، 1957 میں ڈاکٹرز ٹی بی کے لیے ایک دوائی بنا رہے تھے۔ وہ دوائی تو بن گئی لیکن ٹی بی کے پیشنٹس پر وہ کچھ خاص اثر نہیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے نوٹس کیا کہ ٹی بی کے پیشنٹس کا اصل مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا، لیکن اس میڈیسن کی وجہ سے ان کا موڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تب سے لے کر اب تک یہ میڈیسن اینٹی ڈپریسنٹ کے نام سے سیل ہوتی ہے کیونکہ یہ ڈپریشن کے پیشنٹس کا موڈ منٹوں میں ٹھیک کر دیتی ہے۔ اور اب نمبر 7، انسان کا دل انسان کے موشن کے حساب سے دھڑکتا ہے، یعنی اگر ہم سو رہے ہوتے ہیں تو دل آہستہ دھڑکتا ہے اور اگر ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں تو دل تیز تیز دھڑکتا ہے۔ لیکن دل کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کب تیز دھڑکنا ہے اور کب سلو؟ اس کے لیے باڈی میں ایک نیچرل سینسر ہوتا ہے جس کو سائنس نوڈ کہا جاتا ہے۔ یہ سینسر آٹومیٹیکلی باڈی کے فنکشن کے حساب سے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر یہ ہمارا نیچرل سینسر کسی وجہ سے کام کرنا چھوڑ جائے؟ اس کے لیے یہ چھوٹی ڈیوائس استعمال ہوتی ہے جس کو پیس میکر کہا جاتا ہے۔ یہ پیس میکر دل کی دھڑکن کو مینٹین رکھتا ہے اور حیرت انگیز طور پہ یہ پیس میکر بھی ایک غلطی کی وجہ سے ہی انوینٹ ہوا تھا۔ امریکن انجینئر ولسن گریٹ پیچ ایک ایسی ڈیوائس بنا رہے تھے جو صرف دل کی دھڑکن کو کاؤنٹ کرے، لیکن ایک غلط الیکٹرانک کمپوننٹ ایڈ کرنے کی وجہ سے ان سے ایک ایسی ڈیوائس بن گئی جو دھڑکن کاؤنٹ کرنے کے بجائے اس کو دوبارہ بنانے کا کام کرنے لگی۔ جب ڈاکٹرز کو معلوم پڑا تو ان کو یہ غلطی سے بن جانے والی ڈیوائس